عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں اور آپ کے لیے ایک یادگار پروگرام لایا ہوں۔ آج 25 دسمبر ہے، ایک یادگار دن جو تاریخ کے صفحات پہ اجلے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، لیکن آج وہ قانونی مسائل کا حل نہیں بتائیں گے بلکہ تاریخ کا ایک جائزہ لیں گے اور بابائے قوم حضرت محمد علی جناح کی شخصیت اور ان کے کردار کے متعلق فکر انگیز گفتگو کریں گے۔ ناظرین، یہ دن خوابوں کی دھند میں لپٹا ہوا ہے، موسم انتہائی خوبصورت، کوساروں پہ برف جمی ہے اور راہ گزاروں پہ دھند کا راج ہے۔ یہ خوشی اور مسرت کی علامت ہے۔ آج بابائے قوم کی پیدائش کا دن ہے، اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے اسٹوڈیوز میں ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان کو خوش آمدید کہوں۔ راؤ صاحب، عزیز نگر یوٹیوب چینل کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جمان خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے میں آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ راؤ صاحب، آپ کے لیے تو ویسے قانونی مسائل کا حل بتانا بار دور کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، قانون پر آپ کی دسترس ہے، لیکن مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو ایکولی تاریخ پر، تدریس پر اور باقی موضوعات پر بھی خاصا آپ کا وسیع مطالعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہم قانونی موشگافیوں کی بات نہیں کریں گے بلکہ حضرت قائد اعظم کی شخصیت کا ایک اجمالی جائزہ لیں گے۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم الشان شخصیت تھے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ان کے کیریکٹر میں، کردار میں جو مثبت باتیں دیکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے ان کے کردار اور شخصیت کا رنگ اتنا اجلا اور شفاف ہوا؟ دیکھیں جی، حضرت قائد اعظم کا جو نصب العین تھا، جی، ایمان، اطاعت، تنظیم اور یقین محکم، یہ وہ ان کا اپنا عکس ہے، صحیح، اور ان کی شخصیت کا عکس ہے۔ صحیح، اور یہی ایمان، اطاعت، تنظیم، یقین محکم ان کی شخصیت کے اندر پایا جاتا تھا، اور وہی ان کی شخصیت کی جھلک جو ہے وہ عوام میں وہ لانا چاہتے تھے، اور اسی کو کامیابی کا ایک زینہ وہ قرار دیتے تھے۔ اگر انہوں نے کہا کہ ایک منزل کی طرف جانا ہے، ایک کامیابی کے زینے کی طرف جانا ہے، تو ایمان، اطاعت، تنظیم کے اصولوں کو، مسلمہ اصولوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اور یہی ایک جو ہے کامیاب قوموں کی نشانی ہے۔ اور وہ ایک برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو یہ نصب العین دے کر وہ ایک راہ پر گامزن کرنا چاہتے تھے تاکہ اس راہ پر چل کر وہ آزادی کا سفر طے کر پائیں، جی، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد ان مسلمہ اصولوں پر چلتے ہوئے وہ اپنے قوم کا اور ملک کا نام روشن کر پائیں۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی ایک نصب العین ہے۔ اس پہ اگر انسان اپنی شخصیت میں یہ چیزیں پیدا کر لے تو وہ ایک بڑی ایک جامع اور بڑی اچھی ایک شخصیت بن کا حامل ہو سکتا ہے۔ تو لیکن قائد اعظم میں باتوں طریق پر یہ چیزیں پائی جاتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت سے دشمن بھی ان کی شخصیت کی تعریف کرتے تھے۔ جی، جی۔ ہاں جی۔ راؤ صاحب، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب، اس کے پیچھے بہر دور برسوں کی ریاضت موجود ہے۔ سر سید کی جانب سے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ کالج کا قیام بھی اسی مسافت کا ایک بڑا سنگ میل ہے۔ اس کے بعد کئی مدارج ہمیں طے کرنا پڑے، اور پھر مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا خواب دیکھا، لیکن انہوں نے ہماری قیادت کے لیے حضرت قائد اعظم کو چنا، منتخب کیا، انہیں خط لکھا کہ وہ آئیں اور مسلمانوں کی قیادت کی باغڈور سنبھالیں۔ تو ایک نیا رنگ ان کی شخصیت کا، حضرت قائد اعظم کی شخصیت کا ہمارے سامنے آیا کہ ایک منظم لیڈر جو اس سے پہلے ایک بڑا وکیل تھا، ایک بااصول شخص کے طور پر زندگی گزارتا تھا،
وہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ہمارے سامنے آئے، تو آپ ان کی سیاسی زندگی کو کس انداز سے دیکھتی ہیں کہ درمیان میں ہندوؤں نے کئی ریشہ دوانیاں کی، سازشیں کی، انگریز سامراج بھی چاہتا نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن دے، اور ظاہر ہے ان کے پروردہ لوگ بھی موجود تھے، لیکن ان کا مقابلہ قائد اعظم نے کیا، کس انداز سے کیا، تو اس حوالے سے کوئی گفتگو آپ فرمائیں۔ دیکھیں جی، 23 مارچ 1940 کا جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، اس میں قائد اعظم کی جو تقریر ہوئی تھی بطور صدارتی تقریر، جی 1 گھنٹہ 40 منٹ پر محیط تھی۔ اچھا۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ پر سب سے پہلے اس میں تو انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا، ان کے نظریات کو، ان کی سوچ کو، اور انہوں نے اس پر بھی برملا افسوس کا اظہار کیا کہ بھی آج وہ ہم میں نہیں، اگر وہ آج ہم میں ہوتے تو دیکھتے کہ بھی ہم کہاں سے ان کے نظریے کو لے کر چلے ہیں، اور ان کی تعبیر ہونے جا رہی ہے، ان کے خواب کی تعبیر ہونے جا رہی ہے۔ اب جو قائد اعظم کی وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ کی تقریر تھی، اس کو ٹائم اینڈ ٹائڈ جو اخبار تھا اس نے بھی، اور انڈیا کے جو پریس ہے اس نے بھی یہ برملا لکھا کہ یہ جو اجلاس تھا تقسیم ہند کے حوالے کی بجائے انہوں نے کہا یہ قیام پاکستان کا اعلان ہو چکا ہے۔ صحیح۔ تقسیم ہند کے بجائے انہوں نے کہا یہ قیام پاکستان کا اعلان ہو چکا ہے۔ جلسہ تو ویسے تو تھا سالانہ، مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، لیکن وہ قرارداد پاکستان بن گیا۔ اور یہ صرف قائد اعظم کی جو ہے ایک اس قسم کی تقریر ہے جو پورا پریس جو تھا، مطلب بر صغیر کا جو پورا پریس تھا، اس نے لکھا کہ یہ قائد اعظم نے اتنی برملا انگیز تقریر کی ہے، اور اس حوالے سے جو تقریر تھا اس کا جو مطمع نظر جو سامنے آیا، اس تقریر کا لب لباب جو سامنے آیا، وہ قیام پاکستان کی لیے وہ ہے اینٹ رکھ چکے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ جناب قیام پاکستان کی طرف عوام کو لے کر گامزن ہو چکے ہیں، منزل کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور اخبار نے یہ لکھا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ قائد اعظم کی جو دیکھیں، قائد اعظم اگر انگلش میں تقریر کرتے تھے نا، جی عوام الٹریٹ تھی، عوام کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے، لیکن انہیں یہ پتا ہے جو بھی کچھ بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں۔ صحیح بات۔ انہیں مطلب قائد اعظم کی مطلب شخصیت پر پورا اعتماد تھا، ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ نعرے بازی اور ہر طریقے سے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور قائد اعظم کو دیکھنے کے لیے وہ جو ہے جس طرح وہ مطلب ہے کہ مجمع اکٹھا ہوتا تھا، بےتاب ہوتا تھا ایک جھلک دیکھنے کے لیے، صرف ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو، مطلب یہی چیزیں سامنے آتی ہے کہ جو اصلی قائدانہ صلاحیت تھی، جو اصلی جو قائد ہوتا ہے، جو عوام کے دلوں پر راج کرتا ہے، وہ قائد اعظم تھے۔ جس پیشے سے آپ وابستہ ہیں، بلکہ شعبہ کہنا چاہیے، فکر معاش بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن بنیادی طور پر وکلاء ایک ایسے معزز طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو قانون کے نفاذ کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ایک بڑا پرائیڈ ہے کہ ہمارے اکابرین جو تھے ان کا پیشہ وکالت رہا ہے۔ حضرت قائد اعظم بھی ایک وکیل تھے، حضرت علامہ اقبال بھی، اور بہت سارے ہمارے اسلاف اکابرین۔ تو آپ ان کی اس زندگی کو کس انداز سے محسوس کرتے ہیں جب حضرت قائد اعظم وکالت کرتے تھے؟ کوئی رہنما اصول ان کے آپ بتائیے کہ وہ وکالت کرتے تھے تو پیش نظر کیا رکھتے تھے؟ دیکھیں جی، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب وکالت کے شعبہ میں تھے تو اس وقت ان کی جو سب سے خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ وقت کے پابند تھے۔ صحیح۔ صبح جب کورٹ ٹائمنگ شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے چیمبر میں ہوتے تھے، صحیح بات۔ اور وہ مطلب باقاعدہ، چاہے اس روز ان کے پاس کیس ہو نہ ہو، لیکن وہ ٹائم کی پابندی ضرور کرتے تھے۔ ٹائم پر وہ اپنے آفس میں آ جاتے تھے، آفس کو اپنا ٹائم دیتے تھے، اور وقت کی پابندی کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہے کہ بھی ہمیں وقت کا جو ہے پابند ہونا چاہیے، اور چاہے ان کے کیس ہوں یا نہ ہوں، انہیں ایک روٹین ایسی بنا لینی چاہیے کہ وہ صبح اپنے آفس میں یا اپنے چیمبر میں وقت پر ہوں۔
ٹھیک ہے نا جی. صحیح. تو یہ اس پروفیشن کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے. صحیح بات. تو لہٰذا یہ کہ یہ ان کا بہت ایک مطلب ہے کہ مسلمہ ایک اصول تھا زندگی کا کہ وقت کی پابندی کی جائے اور وقت کو جو ہے وہ پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وقت کی قدر و قیمت کرنے والے ہی منزل پاتے ہیں. تو انہوں نے وقت کی قدر و قیمت کو دیکھا اور منزل کی طرف جو منزل تھی انہوں نے پائے. اور آج وہی ہیں قائد اعظم جنہیں ہم سے بچھڑے 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور آج لوگ ان کی شخصیت پر متاثر ہو کر، ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر ان کے مطلب شخصیت سے اثر لے رہے ہیں. اور آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کی جو شخصیت کا اثر ہے وہ عوام میں ہو تو ہم بہت ایک اچھی قوم بن سکتے ہیں. راؤ صاحب واقعی بطور وکیل ان کی پرفارمنس بڑی شاندار رہی اور ان کے بارے میں اکثر لکھا جاتا ہے، کتب میں موجود ہے کہ وہ اپنے کیسز پر بڑی محنت کرتے تھے پوری تیاری کے ساتھ، حالانکہ ان کے پاس استدلال بھی تھا. تو ایک وکیل کی حیثیت سے ایک رہنما اصول انہوں نے مرتب کیا کہ اپنے مقدمات کو پوری تیاری کے ساتھ پیش کرنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اسی فلسفے کو لے کر وکلاء برادری کو آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ جو وکلاء کا جو پیشہ ہے جی، سب سے پہلے تو وقت کی قدر بھی دیکھیں، وہ اس کی قدر کو جانیں. صحیح بات. اور وقت کی پابندی کریں، کیونکہ کلائنٹ ان کے انتظار کے لیے بیٹھا نہ رہے. کلائنٹ کا کوئی وقت کسی بھی وقت وہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو ایک وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آفس میں صبح وقت پہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک روٹین بنا لینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہیں، اگر آپ میں ایک ایمانداری ہے تو یقینی طور پر آپ اپنے کلائنٹ کے مفاد کو ڈیفینس کرتے ہوئے، جی، اس کے مفاد کو جو ہے ملوز خاطر رکھتے ہوئے، تو آپ چاہیں گے کہ اچھی سے اچھی تیاری کریں. صحیح بات. اس کے کیس میں اچھی سے اچھی تیاری کریں. اور جب آپ ویل پریپیئر ہو کر کسی بھی کورٹ میں پیش ہوں گے تو جو کورٹ ہے، جج کے سامنے بھی آپ کا امپریشن ایک اچھا وکیل تبھی بنے گا جب ایک آپ ویل پریپیئر ہو کر جائیں گے. آپ کی شخصیت کا امیج تبھی بنے گا. صحیح بات. ٹھیک ہے نا جی. جب آپ تیار ہو کر جائیں گے، جب آپ اس کو اسسٹ کریں گے، پراپر اسسٹ کریں گے، تبھی اسسٹ کر پائیں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا، تیاری ہوگی. اور آپ اپنے وکیل کے کیس کو تبھی جیتنے کی پوزیشن میں آئیں گے جی، جب آپ کے تمام واقعات، تمام قانونی حوالوں سے آپ پوری طور پر تیار ہو کر جائیں گے. صحیح بات. ویل پریپیئر جسے کہتے ہیں. جب تک ویل پریپیئر نہیں ہوں گے، نہ آپ کی شخصیت بن سکتی ہے، نہ آپ اچھے وکیل بن سکتے ہیں، نہ آپ نام کما سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اپنے کلائنٹ کو جو ہے تسلی دے سکتے ہیں. بلا شبہ پاکستان ہمارے خوابوں کی خوبصورت تعبیر ہے، لیکن خواب سے لے کے تعبیر تک ایک سفر ہوتا ہے. قائد اعظم نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ قوم کو متحرک کیا. انہوں نے ایک مملکت کا خواب بھی ہمارے سامنے پیش کیا. تو آپ کے اندازے کے مطابق، آپ تاریخ سے خاصا ربط رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، آپ کی نظر میں قائد اعظم کس طرح کا پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ اس کے جو بنیادی جو نکات تھے ان کی نظر میں، یا بنیادی وجوہات تھی ایک علیحدہ مملکت کی، آپ کے نزدیک وہ کیا تھی؟ دیکھیں جی، تحریک پاکستان سے پہلے ایک مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. جی، اس کا پس منظر بھی یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ تعلیمی میدان میں آگے ہیں، اپنا نام کمائیں، اور جو ان کو مراعات میسر نہیں ہے وہ مطلب ایک تعلیم کی صورت میں حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو امپروو کریں اور وہ ایک مختلف میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں. اب قائد اعظم نے دیکھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان ایک اقلیت کی صورت میں رہ رہے ہیں، اور اکثریتی علاقوں میں رہنے کے باوجود اجتماعی طور پر اقلیت کی صورت میں رہ رہے تھے. اور جب کہ انہیں پتہ تھا کہ بھی ہم اتنی تعداد میں ہیں، اس کے باوجود بھی یہاں اقلیتی پوزیشن میں ہیں، تو ہم وہ مقام حاصل نہیں کر پائیں گے ان حالات میں جن حالات میں ہم یہاں رہ رہے ہیں، اور وہ منا نہیں پائیں گے جو ہمیں منوانا چاہیے عالمی سطح پر اور ہر طریقے سے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس
مسلم کو مطلب قومیت کو اکٹھا کر کے ایک ایسا ملک بنائیں، فلاحی مملکت ہو جہاں پر یہ مسلمان اپنے اقلیت کی بجائے اکثریتی اس میں ہو کر ایک اپنا ملک کی صورت میں حاصل کرنے کے بعد تمام آسائشیں، تمام سہولیات اور تمام وسائل ان کو بروئے کار لا کر وہ اپنے آپ کو پروو کریں اور مطلب کہ ایک ترقی کی طرف گامزن ہو اور اپنا سٹیٹس معاشرتی طور پر اور انٹرنیشنل لیول پر وہ بنا سکیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ اگر اس اقلیتی صورت میں اگر مسلمان کوئی سائنسدان ہوتا تو وہ تو انڈیا کا سائنسدان کہلاتا ہے نا، جی جی ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دیتا وہ بھی وہیں کا کہلاتا۔ اب ہم پاکستان میں جب مسلمان الحمدللہ اپنا ایک مقام بناتے ہیں تو پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے، ایک مسلم امہ میں ہمارا نام جاتا ہے کہ ایک اسلامی اسٹیٹ، ویلفیئر اسٹیٹ، ایک اسلامی اسٹیٹ کا یہ شخص ہے، پاکستان کا شخص ہے، اس نے یہ نام پیدا کیا۔ تو ہماری ایک انفرادی حیثیت جو تھی وہ بڑے مطلب ہے کہ اس لیول پر ہم آگے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے۔ اب ہم دیکھیں بھی ہم انڈیا سے بھی کن حالات میں اللہ کا شکر ہے اپنا ایک سٹیٹس بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ہمارا ایک نام ہے، ایک ہماری قوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تھا کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو یہ پوزیشن کبھی بھی نہ ہوتی، لیکن قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا جو تصور تھا اور جو جدوجہد تھی اس کے سلسلے میں ہمیں یہ جو ملک ملا ہے، تو یقینی طور پہ جب آپ اس کا موازنہ کریں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نہ لے پاتے تو وہاں اگر رہتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، جیسے آج وہاں مسلمانوں کا حال ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ اپنا تشخص کو اپنا برقرار نہیں رکھ پا رہے، اپنے جو ہے ان کو وہ برابر کے مواقع میسر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت ساری چیزیں وہ آپ آج فی زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس جدید دور میں بھی ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تقابلی لحاظ سے، تو جب ہم اپنے آپ کو کمپیریٹیو اس سے کرتے ہیں تو دیکھیں ہم اپنے آپ کو بہت اچھا اور بڑا اس سے پاتے ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھی ہمارے قائدین نے جو سوچا بالکل صحیح سوچا، اور آج تک وہ جو ہے نا پروو ہو رہا ہے کہ واقعی جو کیا علامہ اقبال کا خواب تھا سچا خواب تھا، اور اس کی تعبیر سچی خواب کی تو صورت میں سامنے آئی، اور قائد اعظم کی جدوجہد تھی جو مخلصانہ جدوجہد تھی، اور ان کی قائدانہ قیادت تھی کہ آج ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا۔ صحیح، بڑی فکر انگیز گفتگو کی راؤ صاحب آپ نے، کہ اگر ایک علیحدہ وطن کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتا تو ہندوستانی تسلط سے ہم نجات نہ پاتے۔ اور آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھا ہوں، اور کتب میں بھی موجود ہے، کہ حضرت قائد اعظم پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کے طور پر تشکیل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا جو خواب تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانان بر صغیر جب پاکستان بن جائے اس میں یکساں حقوق اور آئینی تحفظ کے ساتھ زندہ رہے گی، یہاں اقلیتوں کو بھی کسی اعتبار سے کوئی خوف نہیں ہوگا، سارے پاکستانی ہوں گے، اور کوئی استحصالی معاشرہ بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے وہ طبقات کے خلاف نہیں، سارے پاکستانیوں میں سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ان سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ کہ اب موجودہ پاکستان جو بھی ہے تو دولت کی تقسیم کے اعتبار سے یا حقوق کے تعین کے اعتبار سے آپ اس پاکستان کو، میں کسی سیاسی رینج کی بات نہیں کر رہا، تو کیا حضرت قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر جیسا پاکستان سمجھتی؟ دیکھیں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات تھے، جو ان کی سوچ تھی، جی، اس کو ہم مکمل طور پر مطلب جو ہے نہیں تھام سکے، صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ استحصالی نظام آج بھی چل رہا ہے۔ صحیح بات، ایک وڈیرا اپنے علاقے میں غریب لوگوں کا استحصال کر رہا ہے، اسکول بننے نہیں دیتا، اسکول بن جائے تو ٹیچر نہیں آنے دیتا، ٹیچر آئے تو اسے کہتا ہے گھر بیٹھ کر تنخواہیں لیں، گوسٹ کالجز، گوسٹ اسکول بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی آگے کے بھی برابر کا جو سہولیات ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہی، جو ثمرات ہیں نچلی سطح تک پہنچنے ہیں وہ ثمرات نہیں پہنچ پا رہے۔ صحیح، اپنے علاقے میں وہ تھانے بنواتا ہے، ایس ایچ او اپنی مرضی کا لگواتا ہے تاکہ لوگوں کو وہاں زیر نگیں کر سکے، صحیح، ٹھیک ہے۔
اب لوگوں کو وہ جو آئینی تحفظ ہے وہ نہیں مل رہا، صحیح بات، اس سے بھی ڈپرائیو ہو رہے ہیں نا۔ آئین میں تو بہت خوبصورت ہم نے بنا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں ہم نے بنیادی حقوق کی چیزیں بھی رکھ دی ہیں۔ ڈسکریمنیشن کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے چیزیں رکھ دی ہیں۔ ڈسکریمنیشن اب بھی ہو رہی ہے مختلف سطح پر، مختلف اس میں، چاہے اپائنٹمنٹس ہوں، چاہے کوئی بھی معاملات ہوں، پک اینڈ چوز بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کے رائٹ بھی ڈپرائیو ہو رہے ہیں۔ جی جی، آپ روزانہ دیکھتے ہیں، ہم تو وکیل ہیں، ہم تو چیزیں روزانہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں جو قائد اعظم کے فرمودات ہیں، جو نظریہ ہے، اس کے اوپر ابھی ہم اس سے دور ہیں۔ جب ہم اس کے کم از کم قریب بھی آ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت اچھی قوم بن جائیں گے۔ جی اور ملک میں یہی ہے کہ غیر متوازن معاشرے کے طور پر کہ جس کے پاس پیسہ ہے تو بہت ہے، صحیح، نہیں ہے تو اس کے پاس روٹی کھانے کو بھی نہیں ہے، ایک وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ صحیح بات، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے اس کے پاس کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ اپنی معاشرتی اور معاشرتی زندگی ایسی باعزت طریقے سے گزار سکے، بچوں کو وہ تعلیم دلوا سکے۔ اب بچوں کو برابری کے وہ حقوق نہیں ہیں، تعلیم کے وہ حقوق نہیں ہیں، تعلیم کی وہ سہولیات نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مختلف علاقے کے کلچر ہیں، مختلف علاقے کی جو ہے اسٹیٹ انڈر اسٹیٹ بنی ہوئی ہیں، تو وہاں پر جو ہے لوگوں کے جو آپ جا کے دیکھیں گے وہاں پہ تو حالات ایسے ہیں کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھی یہاں پر تو کوئی لا اینڈ آرڈر ہے نہیں، صحیح، یہاں تو وہی آرڈر ہے جو وہاں کا وڈیرا کہے گا۔ صحیح، سمجھ آئی نا؟ تو لہٰذا یہ کہ ان چیزوں کو جو آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے آپ حقیقت پہ بات نہیں کر سکتے، صحیح بات، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا حقیقت پہ اگر بات کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، تو ان چیزوں کو جو ہے نا دیکھنا ہوگا، اور یہی ان چیزوں کی صورت میں ہی ہم ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں اور اچھے معاشرے کی صورت میں ابھر سکتے ہیں۔ ہمارے موجودہ معاشرے کا راؤ صاحب سب سے بڑا المیہ کرپشن ہے۔ میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھا ہوں کہ ہم نے ان مقاصد کو، ان فرمودات حضرت قائد اعظم کو فراموش کر دیا ہے جو انہوں نے ایک رہنما اصول کے طور پر ہمارے سامنے رکھے تھے۔ جب تک اسٹیٹ کے جو وسائل ہیں وہ اسٹیٹ پر ہی خرچ نہیں ہوں گے اور ان میں دیانتداری کا عنصر روا نہیں رکھا جائے گا تو مشکل بات ہو جائے گی۔ حضرت قائد اعظم کی دیانتداری کے بارے میں میرا یہ آخری کوشچن ہے آج کے پروگرام کا، وہ تھوڑا سا بتائیے کہ ان کے کردار میں دیانت کس حد تک شامل تھی؟ دیکھیں، جب ان کے جو نصب العین ہے، جی، ہر چیز ہر پہلو کو پکڑ لیں۔ ایمان، صحیح، ایمان جب ہوگا تو آپ نیک نیتی سے کام کریں گے، صحیح، بری نیت سے کام نہیں کریں گے، ایمانداری سے کام کریں گے۔ جب ایمانداری سے کام کریں گے تو کرپشن کا تو ایلیمنٹ ہوگا نہیں، صحیح بات، ٹھیک ہے نا۔ جی جی، اطاعت جب آپ اس کی رسی کو تھامیں گے، وہ تو اسلام نے بھی، قرآن پاک نے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ اطاعت، تو جو لسانی اور علاقائی تعصبات ہے وہ ختم ہو جائیں گے صحیح بات، جب آپ اطاعت کی طرف آ جائیں گے، یقین محکم کی طرف آ جائیں گے تو آپ کا یقین مسلمہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے، جی، ٹھیک ہے نا۔ جب جواب دہی کا عنصر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گا تو دنیاوی جواب دہی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل جو جواب دہی کا آپ کے اندر خوف ہو اللہ تعالیٰ کا تو پھر آپ کبھی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کہ اللہ قائد اعظم جب بیمار ہوئے، جی، بیماری کی حالت میں انہوں نے میڈیسنز جو ہیں قومی خزانے سے نہیں لی، بڑی بات، انہوں نے بیماری کی حالت میں کوئی بھی میڈیسن گورنمنٹ کے خزانے سے نہیں لی۔ صحیح بات، اب گورنمنٹ کے خزانے سے امریکہ، یورپ میں علاج کروائے جاتے ہیں، صحیح بات، وہاں جا کے بائی پاس گورنمنٹ کے خزانے پہ کرائے جاتے ہیں، صحیح بات، گورنمنٹ کے خزانے پہ حج کرائے جاتے ہیں۔ صحیح بات، یہ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کون سے نصب العین کی بات کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے کیا نصب العین دیا تھا اور ان کی شخصیت کیا تھی، انہوں نے کردار اپنا کیا پیش کیا، ان کا کردار دیکھیں آپ۔ گورنر جنرل ہونے کے باوجود وہ میڈیسن میں جو ہے اگر وہ
جو بھی قیمت ہے اس کی انہوں نے ہمیشہ خود پے کری ہے. یہاں تک کہ وہ چائے کے روادار نہیں تھے, چائے بھی خزانے سے نہیں پیتے تھے میٹنگز میں. میں آپ کو بتا دوں, بڑی بات, جب میٹنگ ہوتی تھی قومی خزانے سے چائے نہیں آتی تھی. بڑی بات. میں عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین, آپ ہمارا پروگرام آگے ہی دیکھ رہے ہیں جو ہمارے عزیز نگر یوٹیوب چینل کا سب سے دمکتا چمکتا پروگرام ہے. ہم نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک دائرانہ جائزہ لیا. راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے حسب معمول مہمان تھے, اور آج کے پروگرام سے ہم نے یہ سمجھا سیکھا جانا کہ حضرت قائد اعظم نے اپنے کردار کی جو مشعل فروزاں کی تھی اس کی روشنی میں ہم پاکستان کو ترقی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. ابھی بھی ہم مایوس نہیں ہیں, صرف ہمیں اپنی سمت درست کرنی ہوگی. فی الوقت عزیز احمد خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے